صافی مکس میں ایک اور اردو ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید ناظرین۔ آج سے کچھ دن پہلے یعنی سپتمبر 2020 کو ہوائی میں موجود ایک ایسٹرونامیکل لیبارٹری کے کلرک میکسویل ٹیلیسکوپ کی مدد سے سائنسدانوں نے ایک بہت ہی دلچسپ دریافت کی۔ اس دریافت کے فوراً بعد دنیا کے تمام اسپیس ایجنسیز نے زمین اور اسپیس میں موجود ٹیلیسکوپس کے آنکھیں زمین کے پڑوسی سیارہ وینس کی طرف موڑ دی ہیں۔ ظاہر ہے اتنی حیرت انگیز دریافت کے بعد سائنسدانوں کا ایسا ریئیکشن حقیقت میں ایک فطری عمل ہے۔ 14 ستمبر کو ہوائی کے لیبارٹری میں کام کرنے والے سائنسدانوں نے وینس کے ایٹماسفیئر میں کیا دیکھا، اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس دریافت کے اصل اہمیت کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے فاسفین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاسفین ایک زہریلی گیس ہے۔ یہ گیس ہائیڈروجن اور فاسفورس کے ملاپ سے بنتا ہے۔ زمین پر یہ زہریلی گیس وہ جاندار کثیر مقدار میں پیدا کرتے ہیں جو آزاد آکسیجن کے بغیر زندہ رہتے ہیں، اور ان جانداروں کو سائنس کے اصطلاح میں انائروبک آرگینزم کہلاتے ہیں۔ ہوائی کے لیبارٹری میں سائنسدانوں کو وینس کے ایٹماسفیئر میں فاسفین کی موجودگی کے نشانات ملے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک نن فزسسٹ کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ زمین سے تقریباً 250 ملین کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گیس کے ذرات سائنسدانوں کو زمین سے کیسے نظر آ گئی۔ اس سوال کے جواب کی طرف بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وینس کے ایٹماسفیئر میں فاسفین کی موجودگی کو سائنسدان کیوں حیرت انگیز دریافت گردانے لگے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وینس کے ایٹماسفیئر کے بارے میں پہلے سے معلوم ہے کہ اس میں دوسرے نوعیت کی ایسی گیسیں موجود ہے کہ فاسفین گیس کو بہت جلدی اور آسانی کے ساتھ توڑ کر ختم کر دیتے ہیں۔ فاسفین کی موجودگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وینس کے سطح پر یا اس کے ایٹماسفیئر کے نچلے حصے میں انائروبک آرگینزم موجود ہے، کیونکہ فاسفین وینس کے سطح سے تقریباً 55 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کے ایٹماسفیئر میں پایا گیا ہے۔ اس محلل ایٹماسفیئر میں فاسفین کی موجودگی صرف اس صورت میں ممکن ہے جب اس کے ختم ہونے کی شرح کے برابر یا اس سے زیادہ مقدار میں اس کی پیداوار بھی ہو رہی ہو، اور موجودہ سائنسی تحقیق کے مطابق فاسفین کو پیدا کرنے کا ذریعہ انائروبک آرگینزم ہی ہے۔ تو فاسفین کی موجودگی اصل میں وینس پر زندگی کے موجود ہونے کا ایک اشارہ ہے، اسی لیے سائنسدان اس دریافت کو حیرت انگیز گردانے لگے۔ اب آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنسدان کس طرح سے دوسرے پلانٹس کے ایٹماسفیئر میں مختلف گیسوں کی موجودگی کی تشخیص کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں پہلے ویزیبل لائٹ یعنی بینائی کی روشنی کی بات کرتا ہوں۔ فزسسٹ ویزیبل لائٹ اس توانائی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہماری آنکھیں ہمیں ارد گرد کے اشیاء دیکھنے کے قابل بناتے ہیں۔ ویزیبل لائٹ میں 7 قسم کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اور ہر رنگ سے منسلک ایک منفرد خاصیت ہوتی ہے جس کو فزکس کی زبان میں ویو لینتھ کہلاتا ہے۔ جب ویزیبل لائٹ کو کسی گیس میں سے گزار دی جاتی ہے تو وہ گیس کچھ خاص ویو لینتھس کو جذب کر لیتے ہیں اور باقی ویو لینتھس کو گزرنے دیتے ہیں۔ جو ویو لینتھس جذب ہوتے ہیں ان کو اسپیکٹراسکوپی کے اصولوں کے مطابق ٹیلیسکوپ کے ذریعے جانچ کر متعلقہ گیس کی قسم اور خاصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ہوائی میں کلرک میکسویل ٹیلیسکوپ کی مدد سے سائنسدانوں نے اسی ٹیکنیک سے وینس کے ایٹماسفیئر میں فاسفین کی موجودگی کے اثرات دیکھے ہیں۔ تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ دریافت فاسفین گیس کی موجودگی کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے۔ سائنسدان اب دوسرے ٹیکنیکس مثلاً انفراریڈ ٹیلیسکوپی سے اس دریافت کو مزید یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس ضمن میں مستقبل قریب میں 3 خلائی مشنز روانہ کیے جا رہے ہیں، جس میں یورپ اور جاپان کا مشترکہ بھیپیکولمبو اسپیس کرافٹ، یورپین اسپیس ایجنسی کے سولر آربیٹر اور ناسا کے
پارکر سولر پروب اپنی خلائی سفر کے دوران وینس کے بہت قریب سے گزریں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ تینوں خلائی مشن فاسفین کے بارے میں مزید معلومات فراہم کر دیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے صافی میز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے، ابھی سبسکرائب کیجیے گا۔